اللهم صل على رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کی گفتگو کا آغاز ہم سوالات سے کرتے ہیں، کیونکہ لاسٹ سنڈے یہاں نشست نہ ہونے کی وجہ سے سوالات کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی. کچھ سوالات غیر ممالک سے ہی کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے اور خاصا انیوژل ہے. Why it is necessary that a person should first complete his formal education, then he should come to spiritual path. Can't it be led in parallel with? Moreover, what should a person do as a young student? اصل میں ہم سے ایک غلطی یہ ہوئی بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں دونوں علوم کو واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں تقسیم کر دیا، جبکہ علم خواہ کسی قسم کا بھی کیوں نہ ہو وہ علم ہے. یہاں جب ہم مختلف نشستوں میں مختلف چیزوں پر باتیں کر رہے تھے تو کسی ایک نشست کے دوران میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی نے اپنے نور کے سمندر سے، وہ سمندر عرش معلیٰ پر اللہ تعالیٰ کی نشست کے پیچھے موزن ہے، اس میں سے جو نہریں نکالی ان میں 360 نہریں وہ پبلک پر بیان کر دیتا ہے، لیکن مخصوص لوگوں پر. ان نہروں سے پھر مختلف علوم نکلے ہیں اور ان کی تعداد 81,000 اور 86,000 کہی جاتی ہے. اب وہ سب علوم ہیں. علم لدنی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ علم لدنی احاطہ کرتا ہے تمام علوم کا. لیکن یہ کہنا کہ دنیاوی تعلیم اور اسپرچول تعلیم دونوں علیحدہ ہیں، میری نظر میں وہ مختلف نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی میں مثال آپ کو یہ عرض کر دوں گا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور صحابہ کرام کی زندگیاں اس بات پر گواہ ہیں کہ انسان ایک ہی وقت میں دنیاوی علوم بھی سیکھ سکتا ہے اور دینی علوم بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی راہ بھی اختیار کر سکتا ہے. اور جب یہ چیزیں تینوں اکٹھی آدمی کر لیتا ہے اور اس کو پوری طرح سے ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ علم لدنی ہے. قرآن پاک میں رب تعالی نے ایک بات جو فرمائی کہ علم والا اور بے علم لوگ کبھی ایک برابر نہیں ہو سکتے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس دونوں قسم کے علوم ہوتے ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی، تو یہ دونوں علوم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی سچائی اور اس کی حقانیت کو کنفرم کرتے ہیں. روحانی علوم میں، دینی علوم میں بہت سی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے میں ایک آپ سے مثال عرض کروں کہ روحانیت میں ایک مقام ہے ابدال کا. ابدال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر دیکھے جاتے ہیں. اب اگر دنیاوی علوم سے بے بہرا شخص ہے، ذہین ہے، تو اس کی عقل اور لاجک اسے یہ ماننے نہیں دے گی کہ کہیں یہ ممکن بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی شخص کے پاس دنیاوی علم بھی ہے تو فوری طور پر اسے دنیاوی علم اس کا یہ بتائے گا کہ لیٹن امریکہ کے ملکوں اور جنگلوں میں ایک ایسی چیونٹی پائی جاتی ہے جس پر مختلف سائنسدانوں نے تجربات کیے کہ اس چیونٹی کو پکڑا، سفید کاغذ پہ اسے رکھا اور اس کے اوپر شیشے کا گلاس اوندا رکھ دیا اور اسے پریشر دے دیا تاکہ کسی بھی طرف سے کوئی ایسی گنجائش نہ رہے کہ چیونٹی اس میں سے باہر جا سکے، اور اس کو بغور دیکھتے رہے.
تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے 15-20 منٹ کے بعد وہ چونٹی وہاں سے گلاس میں سے غائب ہو گئی، اور کوئی 5 گز کے فاصلے پر وہ چونٹی، کیونکہ اسے کلر کیا ہوا تھا تو پہچانی گئی کہ وہ بیٹھی چونٹی وہاں سے شفٹ ہو گئی۔ اب جب یہ چیز چونکہ سائنس نے پروو کی ہے، اس کو دیکھتا ہے تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ابدال کے بارے میں جو کہا جاتا ہے وہ درست ہے۔ یہ میں کہہ رہا تھا کہ دنیاوی علم اور روحانی علم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ہرگز ضروری نہیں کہ ہم پہلے دنیاوی علوم حاصل کر لیں اور اس کے بعد ہم روحانی علوم کی طرف جائیں، ایسی بات نہیں۔ ہم ایک ہی وقت میں ان دونوں کو حاصل کر سکتے ہیں آسانی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ضروری چیز ہے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک ایسا عالم جو علم پر عمل نہیں کرتا وہ قطعی طور پر انڈیزائریبل ہے، اور ایسا جاہل جس کے پاس علم تو نہیں لیکن عمل کرتا ہے وہ بہر فوقیت رکھتا ہے اس عالم پر جو علم ہونے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کر رہا۔ ہم لوگ بہت پرائیڈ لیتے ہیں کہ صاحب ہم نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، یقیناً سعادت کی بات ہے، کلام الہی ہے، اس کا سینے میں محفوظ ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھلے ایک ہی آیت یاد کریں لیکن اس پہ پوری طرح عمل پیدا ہو جائے، تو وہ ہمیں نجات کی طرف لے جائے گی۔ تو علم جب ہم حاصل کریں اور اس پر پوری طرح عمل پیرا ہو جائیں تو وہ باعث نجات ہو جاتا ہے۔ عبادات، جیسے میں اکثر کہتا رہتا ہوں، اسلام میں عبادات ہماری منزل نہیں ہے۔ اسلام میں منزل نیکی ہے، عبادات ایک زینہ ہے جو ہمیں نیکی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہمیں منزل پر نظر رکھنا چاہیے، زینے پر اکتفا نہ کر لیں۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں اور پرہیزگاری کے ساتھ عبادت کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری منزل نیکی پر لے آتی ہے، اور نیکی رفتہ رفتہ ہمیں قرب الہی حاصل کر دیتی ہے، نیکی قرب الہی کا باعث بن جائے گی۔ تو ہم اگر تینوں چیزیں کمبائن کر لیں اپنی زندگی میں، کہ دنیاوی علوم بھی اور دینی علوم بھی اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی بھی، تو قرب الہی گارنٹیڈ ہے۔ پھر یہ کمبینیشن ضمانت بن جائے گا قرب الہی کا۔ تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے لیکن یہ بیک وقت سب چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ کسی صاحب نے سوال، I want to know that the wall of Gog and Magog is still there or it has been broken down. Maybe you have seen this in your some visit to Kashmir. بات یہ ہے کہ گوگ اینڈ میگوگ کی دیوار وہ آج بھی قائم و دائم ہے، وہ قوم آج بھی ہے، قوم یاجوج اور ماجوج۔ یہ انگریزی یاجوج ماجوج کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور ان کا ظہور ہونا باقی ہے۔ ویسے اگر دنیاوی طور پر اگر بات کریں تو عام طور پر خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جو دیوار چین ہے وہی وہ دیوار ہے جس کا ذکر یاجوج ماجوج والی دیوار کے طور پہ کیا گیا ہے۔ اور میں دنیاوی روایات کی بات کر رہا ہوں، اس کو نہ کنفرم کر رہا ہوں نہ ریجیکٹ کر رہا ہوں، یہ سب میں ایک علم کی بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور چینی قوم کو یاجوج ماجوج سے تشبیہ دی گئی ہے،
لیکن در حقیقت روحانیت میں ایسا نہیں ہے. وہ دیوار اور ہے، آج بھی قائم ہے. وہ نسل یاجوج ماجوج کی آج بھی موجود ہے اور وہ اپنے وقت پہ ظاہر ہو جائے گی. یہ سوال دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے، اس کو خاصی ڈیٹیل میں ہم نے کیا تھا کہ ڈز حضرت علی کرم اللہ وجہہ از دی امام آف آل اولیاء کرام فرام ایڈم علیہ السلام ٹو دی لاسٹ ڈے، پلیز پٹ اے لائٹ آن اٹ. یہ سوال پہلے بھی آیا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہر الہامی مذہب اپنے نزول سے لے کے اگلے پیغمبر کے آنے تک، اگلی شریعت آنے تک، اگلی کتاب آنے تک وہ لیٹسٹ تھا اور سچا تھا. مثلا یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف لانے سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور تک اپنے وقت کا سچا مذہب تھا، اور اس کے پیروکار اس وقت تک حق پر تھے. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور ایک نئی کتاب لے آئے، بائبل، ایک نئی شریعت آ گئی، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بھیجے ہوئے پچھلے پیغام کو ریوائز کر دیا، تو اس وقت جتنے یہودی موجود تھے ان پر یہ فرض تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آواز پر لبیک کہتے اور عیسائیت کو قبول کرتے تو حق پر ہوتے. لیکن جنہوں نے نہیں مانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ کی اتاری ہوئی نئی کتاب بائبل کو، تو وہ سرکش ہو گئے، اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہو گئے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں ظاہر ہو جانے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت تک وہ مذہب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ سچا تھا اور وہ لیٹسٹ تھا. اس کے پیروکار اس دن تک، اس وقت تک حق پر تھے، سچ پر تھے. لیکن وہ سلسلہ پرانا ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی کتاب اللہ کی، اللہ کے کلام اور نئی شریعت انٹروڈیوس کرا دی. تو اس وقت سے لے کے آج تک اور روز قیامت تک وہ لوگ سرکش ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے، وہ حق پر نہیں رہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں خود فرمایا کہ اہل کتاب میں اہل علم ہیں. وہاں ان کے یہاں جو اولیاء کرام تھے وہ اپنے اپنے دور میں سچے تھے، اپنے وقت پر سچے تھے. اسلام کے آ جانے کے بعد مسلمانوں میں اولیاء کرام پیدا ہوتے ہیں اور ان اولیاء کرام کے امام حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، اور تمام اولیاء کرام کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی امامت کو تسلیم کرنا ہوتا ہے. اس کو تسلیم کیے بغیر کوئی ولی نہیں ہوتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ ہی امام طریقت ہے. وہ اہل علم جو آج بھی دوسرے اہل کتاب جو یہاں پیدا ہوتے ہیں ان کو ہم عرف عام میں اولیاء کرام نہیں کہتے، کیونکہ لفظ اولیاء جمع ہے ولی کا، اور ولی کا مطلب ہے اللہ کا دوست. وہ دوست نہیں، وہ سرکش ہیں. آج کبھی تھے وہ دوست، آج سرکش ہیں وہ. تو اس لیے ہم ان کو ولی اللہ نہیں کہیں گے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اتباع کرنے والا شخص اللہ کا سرکش نہیں ہو سکتا کبھی، یہ یاد رکھیے. اب یہ سوال جو اگلا ہے وہ در حقیقت اس روایت کا مجھے پتہ نہیں، اور جس چیز کا مجھے علم نہیں اس کے بارے میں کچھ کہوں گا نہیں، کیونکہ وہ بدترین جہالت ہے
کہ جس چیز کا علم نہ ہو انسان کو اس پر اظہار خیال کر دے، لیکن میں آپ کے بینیفٹ کے لیے سوال دوہرا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی صاحب کو اس کے بارے میں کچھ علم ہو۔ وہ سوال یہ ہے کہ دی سیکنڈ تھنگ ایٹ دی ٹائم آف معراج، رب shows the hand from curtain with wearing the ring of Hazrat Ali Karamallahu Wajhu and speaks with him in the tone of Hazrat Ali Karamallahu Wajhu, because Allah knows that Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam loves him so much. Hazrat Ali is the person who recited Quran after his birth. That's why he called Natiq-e-Quran. One apple was given to Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, in which Bibi Sahab served after the eating, and she was born, so all the ulul amr are with Allah. یہ روایت میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے میں معذرت چاہوں گا، اس پر میں اظہار خیال نہیں کر سکتا۔ اگر کل کو کہیں کسی طرح یہ میرے علم میں آ گئی یہ بات، تو میں ضرور اس کا جواب عرض کر دوں گا۔ لیکن جہاں تک عقل اور دیگر علوم جو انسان کو حاصل ہیں ان کی بات ہے، یہ روایت کوئی زیادہ قرین قیاس نہیں لگتی۔ ایک اور سوال ہے کہ کین اے مسلم مین میری اے کرسچن گرل ہو ڈز ناٹ وش ٹو بی کنورٹڈ؟ واٹ اف دے ہیو میریڈ ود اے فیو فالس انفارمیشن ود فیک وٹنسز؟ اس میں دو مختلف سوال ہیں در حقیقت اسی ایک سوال میں۔ مسلمان مرد کو بحالت مجبوری، بامر مجبوری اہل کتاب خاتون سے شادی کرنے کی اجازت ہے، کر سکتا ہے، لیکن پھر اپنی بیوی پر اسے جبر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اسلام قبول کرے۔ میں لفظ جبر کہہ رہا ہوں کیونکہ اسلام میں جبر نہیں ہے، اسی لیے جو سمجھدار لوگ ہیں جب ان کے ہاتھ پر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس سے 3 بار رک رک کر پوچھ لیتے ہیں کہ آپ پر کوئی کسی قسم کا پریشر، کوئی جبر، کوئی لالچ تو نہیں کہ آپ اسلام قبول کریں، اور آپ اسلام کو قبول کر رہے ہیں ایٹ یور فری ول؟ یہ پوچھ لینا چاہیے۔ اسلام جبر کو پسند نہیں کرتا، لیکن خاوند ایک کام کر سکتا ہے، اور شاید اس کی وجہ بھی یہی ہو تو اجازت دے دی گئی مسلمان مرد کو کہ اپنے کردار سے، ویسے مسلمان کے، کیونکہ بیوی سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے انسان کے اور سب سے زیادہ جانتی ہے انسان کو۔ انگریز نے بھی ایک محاورہ کہا ہوا ہے کہ a person is best known by his wife and his number 2۔ اگر ہمارا کردار اتنا اچھا ہے کہ بیوی ہمیں آبزرو کرتی ہے دن اور رات 24 گھنٹے، کہ ہمارا سونا تک ایک مومن کا سونا ہے، سونا بمعنی سلیپ کے کہہ رہا ہوں، کہیں گولڈ نہ سمجھیے گا، مومن تو بیچارہ ویسے ہی گولڈ وغیرہ سے مبرہ ہوتا ہے، اس کے پاس دنیاوی مال و زر کہاں، وہ جمع ہو ہی نہیں پاتا اس کے پاس۔ تو اس لیے میں سلیپ کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا سونا بھی ایک مومن کا سونا ہے، اس کا کھانا کھانا بھی ایک مومن کا کھانا ہے۔ تو بیوی اس کے کردار سے یقیناً متاثر ہو کے کچھ عرصے کے بعد اسلام قبول کر لے گی۔ ایک میرے جاننے والے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور وہ دین کی راہ پر آ گئے، ان کی بیگم صاحبہ انگریز ہیں اور کسی اچھے خاندان کی، تو جب وہ اس دین کی راہ پر آئے تو ہر مومن کی طرح، ہر مسلمان کی طرح ان کی بھی رگے مسلمانیت پھڑکی، اور انہوں نے کہا کہ صاحب میری وائف تو کرسچین ہے، تو میں انہیں مسلمان کیوں نہ کر لوں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ان سے کہیے نہیں، وہ جس دین پر ہیں، جس مذہب پر ہیں، انہیں اسی پر رہنے دیں آپ۔ تو اس پر وہ بڑے اریٹیٹ ہوئے،
تو کہنے لگے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک غیر مسلم کے ساتھ رہوں؟ تو میرا کہنا یہ تھا کہ نہ تو آپ کو اسلام سے اتنی محبت ہے اور نہ آپ کا خلوص اتنا ہے جتنا رب کا اس دین کے ساتھ. تو اگر رب نے اجازت دی ہے کہ ایک مسلمان مرد کسی اہل کتاب خاتون سے شادی کر سکتا ہے تو آپ ان حدود کو توڑنے والے کون ہیں؟ آرام سے رہیے. کچھ عرصے میں آپ کو حیرت یہ ہوگی کہ یہ خاتون خود ہی کلمہ پڑھ لیں گی. وہ غالباً 5 یا 6 سال کے بعد ایک رات کے وقت ان کی کال آئی کہ میرے صاحب کمال ہو گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ تو خاتون مسلمان ہو گئی. کیا ہوا؟ کہ وہ میرے ساتھ بحث کرتی تھیں اور اسلام پر ظاہر ہے وہ عیسائیت کو ڈیفینڈ کرتی تھیں. تو آہستہ آہستہ وہ یہ کہنے لگی کہ میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا اصرار یہی رہا کہ معاذ اللہ وہ بیٹے ہیں اللہ کے. لیکن آج انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اب میرا خیال بدل گیا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک عام انسان تھے اور وہ اللہ کے سچے نبی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سچے نبی تھے. کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ کہنے کے بعد تمہیں معلوم ہے کہ تم عیسائی نہیں رہی، تم مسلمان ہو گئی، کیونکہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر بھی ایمان لے آئی ہو. تو اس نے کہا کہ یس آئی نو آئی بیکم مسلم. تو اگر انسان کا کردار ایسا ہو جائے جو ایک سچے مومن کا ہے تو پھر یقینی طور پر غیر مسلم جو ان کے دوست ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، وہ مسلمان ہو جایا کرتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ ہمارا کردار مومن کا ہو جائے. دوسرا اس میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک نہیں 2 سوال ہیں. اس سوال کا اگلا حصہ واٹ اف they are married with a few false information with fake witnesses. وہ تو نکاح ہی باطل ہے. اور میں تو یوں کہوں گا، اور یہ ذاتی تجربہ بھی ہے زندگی کا، ہر وہ معاملہ جس کی بنیاد جھوٹ پر رکھی گئی ہو، خواہ وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، وہ کبھی کامیابی کی طرف نہیں لے آتا. ہمیشہ اس میں ناکامی آ جائے گی جس کے اندر جھوٹ آ گیا، جس کی بنیاد ہی جھوٹ ہے. تو یہ تو نکاح ہے، اور اس میں اگر وٹنسز بھی جھوٹی ہیں، گواہیاں جھوٹی ہیں ساری، وہ تو نکاح ویسے ہی باطل ہو گیا. ہاں البتہ کہیں یہ انفارمیشن فیڈ کی گئی ہے کہ نکاح پڑھواتے وقت خاتون نے یہ کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں اور خامن تو ہے ہی مسلمان، تو وہ معاملہ ایک اور ہو جائے گا. صحابی کا نام شاید مجھے صحیح یاد نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ فلاں قبیلے والے مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکی کے لیے اور جاسوسی کے لیے ایک دستہ ترتیب دیا. ان صحابی کو اس کا امام بنایا، لیڈر بنایا. وہ دستہ رات کو روانہ ہوا. مدینہ منورہ سے فاصلہ زیادہ تھا. جب تک وہ اس قبیلے میں پہنچتا تو دن کی روشنی پھوٹ پڑی تھی، اور اس قبیلے کے لوگ قبیلے کے باہر جو کنواں تھا اس پر پانی بھر رہے تھے. جب یہ دستہ وہاں گیا، اگرچہ انہوں نے بھیس بدلا ہوا تھا، لیکن پانی بھرنے والے لوگوں میں کسی ایک نے انہیں پہچان لیا اور اس نے وہاں شور مچایا کہ مسلمان ہیں. لڑائی ہو گئی. وہاں پانی بھرنے والوں کو انہوں نے مسلمانوں نے قتل کر دیا.
ایک پانی بھرنے والا ایسا آدمی تھا جس کو اس دستے کا لیڈر صحابی جو تھے وہ قتل کرنے لگے تو اس نے زمین پر لیٹے ہوئے شور مچایا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن صحابی نے اسے قتل کر دیا۔ واپس گئے مدینہ منورہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم لایا گیا یہ سارا واقعہ۔ تو جب یہ اس آدمی کا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ سرخ ہو گیا جلال سے، اور آپ نے اس صحابی، ان سے بہت پیار تھا، بدقسمتی سے نام ان کا میرے ذہن سے نکل گیا اس وقت، ان صحابی سے برہم ہو کر پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ صحابی نے جواب دیا کہ صاحب یہ تو بڑا آبویس تھا کہ وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ورنہ وہ مسلمان تو نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے دل میں گھس کر دیکھا تھا کوئی دل سے کہہ رہا ہے یا دل سے کہہ رہا ہے؟ تو جس انسان نے زبان سے یہ کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، اسے تسلیم کر لیا جانا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے۔ اگر اس خاتون نے کہا کہ میں مسلمان ہوں تو وہ پھر مسئلہ اور ہو گیا، لیکن وٹنسز پھر بھی فالس رہیں گی، وہ باطل رہے گا، کیونکہ دو گواہیوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، دو گواہیاں ضروری ہیں، اور اگر وہ جھوٹی ہیں تو پھر تو وہ باطل ہو گیا ویسی۔ ایک اور سوال ہے، یہ بھی غیر ملکی سے ہے کہ صحابہ کرام had seen رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in their lives, so it can be assumed that they could see and recognize him in their dreams and could trust their dream in the light of the fact that devil cannot come in guise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What about those people who did not see him in real life? How can they make sure that they are disillusioned or not when they see him sallallahu alaihi wasallam in their dreams? ایک بات طے شدہ ہے کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحروپ نہیں بھر سکتا، یہ ثابت ہے یہ بات۔ جہاں تک ڈریم کی بات ہے، کشف کی بات ہے، اس کے اندر یہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ انسان نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں دیکھا ہو تو پہچان پائے گا۔ وہ لوگ، وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے خواب میں، وہ اس بات پر گواہی دے دیں گے کہ جو ہی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت ہوئی تو انہیں پختہ یقین تھا، اور اسی طرح تھا جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہوں کہ جن کی زیارت وہ کر رہا ہے بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ خواب میں انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ جس کی زیارت کر رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح حالت کشف میں آدمی وہ چیزیں دیکھتا ہے جو اس نے پہلے نہیں دیکھی ہوتی، لیکن اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ، جیسے میں ایک ایسی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ حالت کشف میں اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں کسی نے دیکھا، نہ تصویر موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن جو ہی نظر پڑی تو فوراً اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زیارت ہوئی کسی کو، فوراً اندر آواز آتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ ایک اور عرض آپ سے کر دوں کہ روحانیت میں انسان کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک جو فزیکل شکل ہے اور ایک جو اس کی روحانی شکل ہے، علمی شکل ہے۔ یہ زیادہ صحیح لفظ ہے کہ علمی شکل ہے۔ علم جس درجے کا اور جس قسم کا کسی کے پاس ہوگا وہ شکل اتنی ہی حسین ہوگی، جتنی مقدار زیادہ ہوگی علم کے پاس اتنی بڑی عمر کا وہ دکھائی دے گا۔ کم علم والا لڑکا دکھائی دے گا، یا جس نے ابھی ابتدا کی ہے کچھ عرصہ پہلے، وہ نوزائیدہ بچہ دکھائی دے گا۔ جتنا وقت اس کا گزرا ہے، جتنا
کو علم ملا ہے وہ اتنی ہی عمر کا آپ کو لڑکا دکھائی دے گا. بہت علم کا مالک ہے، جوان دکھائی دے گا. بہت ہی زیادہ علم کا مالک ہے تو ادھر عمر دکھائی دے گا. وہ علمی شکل ہے، وہ علم کی مقدار اور علم کی قسم کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی چلی جاتی ہے. مزہ یہ ہے کہ وہ چونکہ علمی شکل ہے، اس کے کسی نے دیکھے جانے کا کوئی سوال ہی نہیں کہ کوئی اسے دیکھ سکا ہو کبھی. جب اس شکل میں بھی دیکھتا ہے آدمی تو فوراً پہچانتا ہے، خواب میں بھی کشف میں بھی، کہ یہ فلاں صاحب ہے. اور انہی صاحب کو جب وہ ان کی فزیکل شکل میں دیکھتا ہے تو بھی پہچان لیتا ہے کہ یہ فلاں صاحب ہے. جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ دو شکلیں ہوتی ہیں، علمی اور فزیکل، وہ پریشان ضرور ہوتے ہیں کہ پہلے اس شکل میں دیکھا، اب اس شکل میں دیکھ رہا ہوں، یہ کیا قصہ ہے، اس میں اصلی کون سی ہے. لیکن جن کو علم ہے وہ پہچان جائیں گے عمر کے فرق سے، کیونکہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کون صاحب کس عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس سے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ علمی شکل تھی، یہ فزیکل شکل ہے. تو یہ خود بخود اس کے اندر اللہ تعالی دل میں ڈال دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں. یہ تاریخ کا سوال ہے. وائی حضرت علی کرم اللہ وجہ ٹرانسفر دی کیپٹل ٹو کوفہ. بات یہ ہے کہ عقل و دانش اور علم و فضل میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات یکتا ہے. ماسوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بڑھ کر علم والا نہیں کوئی، یہ بات طے شدہ ہے. علم و دانش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ وجہ پر ختم ہے. جب حضرت علی کرم اللہ وجہ خلافت میں آئے اس وقت تک مسلمانوں کے درمیان بہت سی چیزیں بدل چکی تھیں. معاملات وہ نہیں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ صاحب حیا تھے، ان کے دور میں کچھ معاملے زیادہ مناسب رہ نہیں گئے تھے مسلمانوں کے درمیان. جب حضرت علی کرم اللہ وجہ خلافت پر بیٹھے اس وقت تک مسلمان مملکت بہت وسیع ہو گئی ہوئی تھی. مدینہ منورہ ایک سائڈ پر تھا، ایڈمنسٹریٹو کنٹرول لوز رہتا تھا کہ مدینہ منورہ ایک کونے میں تھا اور پوری مملکت اس کے سامنے پھیلی تھی. یہ اصول ہے کہ جتنی زیادہ لائن آف کمیونیکیشن وسیع ہوتی چلی جائے گی، ایکسٹینڈ ہوتی چلی جائے گی، دور ہوتا جائے گا معاملہ، ایڈمنسٹریٹو کنٹرول اتنا کمزور ہوتا جائے گا. تو کوفہ اس لحاظ سے سینٹرل پلیس بنتی تھی کہ وہاں سے یہ تمام علاقے قریب تھے، درمیان میں آ جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے میں نے عرض کیا کہ علم و دانش میں یکتا تھے، آپ نے یہ ایک ایڈمنسٹریٹو قدم اٹھایا تھا. آج تو ہم کتابوں میں پڑھ پڑھ کے ٹریننگ کے ذریعے ایڈمنسٹریشن کے گر سیکھتے ہیں، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بغیر کسی کے سکھائے آپ نے کوفہ شفٹ کر لیا تھا کہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول بہتر رہے گا. اس کی وجہ یہ تھی. میں تو یہ سمجھتا ہوں باقی اور روایات جو بھی ہوں اس سے غرض نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی علم و دانش کی جب بات ہو رہی ہے تو میں ایسی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک ایسا فیصلہ آپ کو سنا دوں جس پر انگریز آج بھی پریشان ہے. یہ بات میں نے یورپ میں بھی نان مسلم کے سامنے رکھی اور ان کے چہرے پر جو حیرت آتی ہے تو وہ کمال کی ہے. دو باتیں میں
ان کو کہتا ہوں کہ اس کا جواب آپ دے دیجئے کسی طرح. ایک تو یہ فیصلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کہ مدینہ منورہ میں ایک ہی وقت میں دو خواتین کے یہاں ایک محلے میں بچوں کی ولادت ہوئی. ایک کے یہاں بیٹی تھی، دوسرے کے یہاں بیٹا، لیکن وہ بچے بدل دیے گئے. اب یہ معاملہ قاضی کے پاس گیا، اس سے فیصلہ نہیں ہو سکا، اور یہ دستور رہا کہ تینوں صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کسی معاملے پر فیصلہ نہیں کر پاتے تھے تو وہ معاملہ ریفر کر دیا جاتا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، فیصلہ وہاں ہوتا تھا. تو یہ معاملہ جب ایسا آیا کہ اس کا فیصلہ کرنا ناممکن ہو رہا تھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس یہ معاملہ بھیجا گیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کا فیصلہ لمحوں میں کیا. آپ نے کہا کہ صرف ایک کام کر لیا جائے، کوئی خاتون، دونوں دعوے دار ماں جو ہیں ان کے دودھ کی ایک ہی مقدار حاصل کر لے، اور اس دودھ کی مقدار کو تولا جائے. جس خاتون کے دودھ کا وزن دوسری خاتون کے دودھ سے دگنا ہو، بیٹا اس کا ہے، اور جس کے دودھ کا وزن آدھا ہے، بیٹی اس کی ہے. وہ دودھ حاصل کیا گیا، وہ وزن کیا گیا، تو ایک حیران کن حقیقت سامنے آئی کہ ایک خاتون کے دودھ کوانٹٹی وہی تھی، لیکن اس کا وزن دگنا تھا، اور دوسری خاتون کے دودھ کا وزن آدھا تھا. تو وہ بعد میں تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ واقعی بیٹا اسی عورت کا تھا جس کا دودھ دگنا وزن کا تھا، اور بیٹی اس کی تھی جس کا. تو میں نے ان سے کہا کہ بڑے لائٹ طریقے سے ان سے انگریز سے کہا میں نے، ناؤ یو انڈرسٹینڈ کہ اسلام میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں ہے، کیونکہ دودھ کی مقدار ہی آدھی ہے. تو یہ تو خیر اس سے میں مذاق میں کہہ رہا تھا، لیکن یہ اس بات پر ان کو بڑی حیرت ہوئی. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کو آزما لینا، تم ہاسپٹل چلے جاؤ، جب دو خواتین کے یہاں، ایک کے یہاں بیٹا اور ایک کے یہاں بیٹی پیدا ہو، تو ان کے دودھ کی ایک ہی مقدار میں لے کے تول لو وزن. ڈبل نہیں نکلے تو میں یہیں موجود ہوں، میرے پاس آ جانا، اینڈ آئی ول پے یو 100,000 pounds. اور وہ کم وقت تو ایسے نہیں چھوڑتے، تولنے کے بعد پتہ لگا کہ واقعی دگنا تھا. ایک یہ واقعہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عقل و دانش کا. اور دوسرا واقعہ، ایک زمانے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ مجھ سے تو کچھ تم پوچھنا چاہو پوچھو، پیشتے اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں. تو کسی صاحبی نے، کسی صاحب نے سوچ سوچ کے ایک سوال ڈیوائز کیا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اس نے یہ پوچھا کہ یہ فرمائیے کہ جاندار چیزوں میں انڈے کون دیتا ہے اور بچوں کو جنم کون دیتا ہے؟ اب صحابی کا خیال یہ تھا کہ لمبی لسٹ گنوائیں گے اور اس میں کچھ نہ کچھ رہ جائے گا باقی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو جواب دیا وہ کمال کا تھا. صرف ایک سینٹنس میں آپ نے فرمایا کہ وہ تمام جاندار جن کے کان ظاہر ہیں، ان کے جسم سے باہر ہیں، وہ بچوں کو جنم دیتے ہیں، اور جن کے کان پوشیدہ ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں آزما لیجئے، بات 100% درست ہے. یہ ایک سوال ہم مسلمان معلوم نہیں ان چیزوں کی قرید میں کیوں پڑے ہیں. بہرحال چونکہ سوال علمی ہے تو اس کا جواب میں ضرور عرض کر دوں گا. سوال یہ ہے کہ وائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ moved to Karbala with all the family members rather alone first. دیکھیے، ہم میں سے، ہم مسلمانوں میں
ایک بہت قلیل تعداد ان صاحبان کی بھی ہے جو اللہ مجھے معاف فرمائے ان الفاظ کے لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا کی لڑائی اقتدار کی لڑائی تھی. کبھی کبھار کہیں سے ایک آواز اٹھتی ضرور ہے اس پر. میں پورے یقین اور پوری قوت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں تھا. کربلا کے واقعے کا تعلق اقتدار سے قطعی طور پر نہیں تھا. نہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، نہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اقتدار کا ہلکا سا بھی کبھی خیال نہیں آیا. ان تینوں صاحبان، باپ اور بیٹے، ان تینوں حضرات کی زندگیاں ذرا غور سے کھنگال لیجئے تو ہر قدم پر ایک بات پتہ چلتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ٹھوکروں پر یہ دنیا پڑی تھی. یہ دنیاوی مال و زر، دنیاوی اقتدار ان کی ٹھوکروں پر رہا ہے پوری زندگی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بھی، حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی. ان کی زندگیاں دیکھ لیجئے، ایک ایک قدم پر اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا ان کے لیے سوائے یہ حقیر پتھر کنکر اس کے زیادہ ویلیو نہیں تھی ان کی نظر میں اس کی. اگر اقتدار کا معاملہ ہوتا تو جیسا عمرہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ پر اطلاع ملی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لڑائی اگر اقتدار کی لڑنا ہوتی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ہزاروں مسلمانوں کا لشکر لے کر چلتے اور اپنے اہل خانہ کو واپس مدینہ وہیں سے روانہ کر دیتے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں کبھی یہ نہیں رہا کہ میں حکومت کے لیے جنگ لڑوں گا. آپ کا تو مقصد صرف یہ تھا کہ یزید کو راہ راست دکھا دی جائے، اس کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں حکومت کا راستہ کیا ہے. ملوکیت نہیں ہے بلکہ اسلام کی اپنے رنگ کی جمہوریت اس کا راستہ ہے. جس آدمی کے ہاتھ پر لوگ چاہیں گے بیعت کرنا وہی حکومت میں ہوگا، بالجبر بیعت نہیں لی جا سکتی. یہ ٹوٹل ارادہ تھا حضرت امام حسین کا، اور ان کے ذہن میں کبھی نہیں رہا کہ انہیں لڑائی لڑنا پڑ جائے گی. یہ اور بات ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے تشریف لے چلے تو راستے میں آپ نے ایک جگہ قرآن سے فال نکالی تو اس کا جواب یہی آیا کہ انجام موت ہے. تینوں بار فال جب بھی نکالی جواب یہی آیا. تو بالآخر یقین ہو گیا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اس سفر کا انجام شہادت ہے اور کچھ نہیں. لیکن لڑنے کا ارادہ پھر بھی نہیں تھا. جو آخری خطاب فرمایا آپ نے یزید کی فوج سے، اس خطاب کو پڑھ لیجئے، بہت تفصیل سے ہے وہ. اس کے ایک ایک لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اقتدار سے کوئی واسطہ نہیں تھا، کوئی لالچ، کوئی غرض اقتدار کی بالکل نہیں تھی. ایسی عظمت کوئی عام آدمی دکھا نہیں سکتا، یہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی دکھا سکتے ہیں کہ یہ پورا یقین ہے کہ کل صبح آخری صبح ہوگی زندگی کی. اپنے ساتھیوں کو رات کو جمع کر کے یہ کہہ دیں کہ یزید کا صرف میری ذات کے ساتھ جھگڑا ہے، تم میں سے جو اس وقت جانا چاہے چلا جائے. اور چراغ اپنے ہاتھ سے بجھا دیا کہ جانے والا شرمندہ نہ ہو کہ وہ مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے. عظمت کا یہ عالم ہے تو ایسا عظیم شخص اقتدار کے لیے نہیں لڑے گا کبھی. تو اگر اقتدار کے لیے لڑنا ہوتا تو اپنے اہل خانہ کو چھوڑ جاتے. یہ وہ خاندان ہے جو عظمت میں، بہادری میں اور ظرف میں عظیم المثال ہے، دوسری ایسی کوئی مثال نہیں. یہ ایسا سوال میرے خیال میں مناسب نہیں ان ہستیوں کے لیے.
بہت عظیم لوگ ہیں، ایسی عظمت کے مالک ہیں جہاں ہمارا خیال بھی نہیں پہنچتا. نیکسٹ سوال یہ ہے کہ سر الکھ نگری there are some instructions given by Shahab to Mufti Sahab related to Durud Sharif that if you are able to make 2.5 lakh of either one Durud Khizri or Durud Lakhi or Durud Taj, then zakat of Durud will be okay. Please give some light. You یہ لکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ throw some light since your spiritualism about this instructions are. ان کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بات کر دی جائے. بات یہ ہے کہ میں کسی دوسرے صاحب علم کے بارے میں کبھی رائے نہیں دیتا. اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سب سے کم تر آدمی ہوں، سب سے کم علم شخص ہوں، اور میں اس چیز کا سزاوار نہیں ہوں کہ کسی اور اہل علم کے بارے میں رائے دے سکوں. اس لیے کہ کسی بھی آدمی کے بارے میں رائے دینے کے لیے اس سے بہتر ہونا ضروری ہے، تبھی صحیح رائے ہوگی. تو میں جب ایک بات کو نہ صرف کہتا ہوں بلکہ حقیقتاً سمجھتا بھی ہوں کہ میں سب سے نااہل شخص ہوں اور علم کے قریب سے بھی نہیں گزرا میں، تو کسی کے بارے میں کیا کہہ سکوں گا. قدرت اللہ شہاب صاحب بڑے آدمی تھے، انہوں نے اگر کچھ فرمایا ہے تو بالکل صحیح ہوگا. میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہتا، صرف ایک عرض کر دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر ان گنت ہیں. آپ پر درود شریف گن کر نہیں بھیجا جانا چاہیے، وہ بھی بغیر گنے ہی درود شریف بھیجا جائے. یہی احسان شناسی ہے، یہی شکر گزاری ہے. باقی سوالات انشاءاللہ تعالیٰ اگلی اتوار بات کریں گے.